بات کریں گے اس سائنس کا نام توبہ ہے، اور لاجیکلی وی ول ٹاک اباؤٹ گناہ، توبہ اور لائف آفٹر توبہ۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے گناہ کو، اپنے کسی گناہ کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیا، اور گناہ کے بارے میں آپ کو ایک اور بات بھی بڑی عجیب بتاؤں۔ گناہ جو کہ بری عادت ہوتا ہے، ساری بری عادتیں نہیں چھوڑی جاتی، کچھ بری عادتیں چھوٹ جائیں گی، کچھ رہ جائیں گی، کچھ معتدل ہو جائیں گی، کچھ کبھی کبھار سرزد ہوا کریں گی، کچھ بالکل ہی ختم ہو جائیں گی۔ ممکن نہیں ہے کہ آپ ہر بری عادت کو چھوڑنے میں کامیاب ہو جائیں، کیونکہ پرفیکشن، کاملیت اللہ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی جا چکی ہے، اور یہ کسی انسان کے لیے نہیں ہے۔ تو اس کی تمنا کبھی نہ پالیے گا کہ آپ اپنے آپ کو الٹیمیٹلی کلینس کر لیں گے۔ اٹس ناٹ گونا ہیپن، آئی ایم ٹیلنگ یو۔ فیصلہ کر لیا کہ آدمی نے کہ جی گناہ چھوڑنا ہے، تو گناہ جب چھوڑنے کے لیے آمادہ ہو جائے گا تو ظاہر ہے کہ بروئے کار بھی آئے گا۔ اب جب بروئے کار آئے گا تو بیک وقت نفس اور شیطان دونوں کے خلاف جنگ کا میدان لگے گا اس کا، اور بے پناہ اس کو تکلیفیں آئیں گی، اداسیاں آئیں گی، مایوسیاں آئیں گی، دباؤ آئیں گے، پریشانیاں آئیں گی، فزیکل بھی آئیں گی، سائیکولوجیکل بھی آئیں گی، روحانی بھی آئیں گی۔ ان سب کا اسے سامنا کرنا پڑے گا۔ جس بھی عادت کو آپ نے چھوڑنا ہے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے ذہن کی، یعنی کہ آپ کی، اس کے ساتھ شدید ترین ایموشنل، فزیکل، سائیکولوجیکل اٹیچمنٹ بن گئی ہے، آپ اس کے ساتھ جڑ گئے ہیں، یعنی کہ نفس، یعنی کہ مائنڈ اور وہ عادت مل گئے ہوئے ہیں، یعنی عادت فطرت بن چکی ہے۔ تو جب اس کو جدا کیا جائے گا تو جو اٹیچمنٹس ہیں وہ ایموشنز پیدا کریں گی، ہرٹ ہوگا باڈی میں اور مائنڈ میں، دونوں جگہ پہ۔ تو اس بات کو ذہنی طور پہ انڈرسٹینڈ کر لیں کہ تکلیف آئے گی۔ اس پروسیس کو وڈرال کہتے ہیں۔ آپ وڈرا کر رہے ہیں کسی بھی ہیبٹ سے، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کوئی بھی عادت ڈال لیں، اسی طریقے سے وڈرال بھی کسی بھی شے کا ہوتا ہے، نشے کا ہوتا ہے، گناہ کا ہوتا ہے، بری عادت کا ہوتا ہے، غیبت کا ہوتا ہے، بغض کا ہوتا ہے، کینے کا ہوتا ہے، بے حیائی کا ہوتا ہے، دوستوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ وڈرال آپ کی محبت کا ہوتا ہے، وڈرال آپ کے غم کا ہوتا ہے، وڈرال آپ کے ماضی کا ہوتا ہے، نوسٹیلجیا کا ہوتا ہے۔ ایوری تھنگ یو کین ہیو withdrawal آف ایوری تھنگ۔ یہ withdrawal کا وہ پروسیس ہے جس کو لے کر ہم گناہ، کسی بھی بری عادت، کسی بھی نشے کو، کسی بھی انسان کی محبت کی محتاجی کو، کسی بھی رشتے کے چیلنج کو، کسی بھی ریلیشن شپ کی ریزسٹنس کو اور بلیک میلنگ کو کیور کرنا سیکھیں گے۔ اب ہم وڈرال کو ڈسکس کرتے ہیں تاکہ ہمیں یہ بات کلیئر ہو جائے کہ ہم نے جس بھی آپ جو بھی ویڈیو دیکھ رہے، جو لوگ بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، وہ اس بات کو طے کر لیں کہ آپ جس بھی شے کو چھوڑنا چاہ رہے ہیں اس میں یہی سب کچھ ہوگا جو ابھی میں آگے بتانے جا رہا ہوں، اس سے اس کے اندر اندر ہی ہوگا۔ تو جب بھی کسی گناہ کو ہم چھوڑیں گے تو جو تکلیف آئے گی اس کو وڈرال کہا جائے گا۔ اور وڈرال کیا ہوتا ہے یہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، کیسا ہوتا ہے، کتنا ہوتا ہے، کب تک ہوتا ہے، ختم کب ہوتا ہے، اس پر اب ہم ڈسکس کریں گے۔ تو وڈرال جو ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ سب سے پہلا ایکیوٹ وڈرال ہوتا ہے۔ ایکیوٹ وڈرال ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے پورن مووی دیکھنا چھوڑی، اس کو عادت پڑی ہوئی تھی۔ یہ میں کچھ سبجیکٹس کو اس لیے اندر لے کے آ رہا ہوں کہ میرے پاس جو میسیجز آتے رہتے ہیں وہ لوگ میری ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں، تو ان کو پرسنلی یہ چیزیں آپ لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کریں گی معاملے کو اپنے اپنے تناظر میں رکھ کر دیکھنے سے۔ تو ایک انسان نے اس کو پورن دیکھنے کی عادت پڑی ہوئی تھی، اور اس نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اب اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے، اپنے نفس کو ٹھیک کرنے کے لیے اس عادت سے دستبردار ہو جاؤں گا، اس کو چھوڑ دوں گا۔
تو اس کو آئے گی تکلیف. تکلیف جو آئے گی وہ جو انیشیل فیز ہوگا، جو شروع کا جھٹکا ہوگا، اس کو ایکیوٹ وڈرال کہتے ہیں. وہ شدید ترین ہوتا ہے، وہ اتنا شدید ترین ہوتا ہے کہ وہ آپ کے نفس کی بنیادیں ہلا کے رکھ دیتا ہے. لیکن مزیدار بات یہ ہے کہ وہ فیک ہوتا ہے، اسے سائیکوسس کہتے ہیں، خلجان ہوتا ہے، جس کو انگزائٹی کہا جاتا ہے. ابھی میں بات کو کھولوں گا تو آپ کو ساری سمجھ آنی شروع ہو جائے گی. اور یہ میں آپ کو ایک اور بھی اندر کی بات بتاتا چلوں کہ اس میں محبت بھی ڈال لیجیے گا، اس میں نشہ بھی ڈال لیجیے گا، اس میں ہر قسم کا جو گناہ ہے وہ بھی ڈال لیجیے گا، اور اس میں ڈپریشن بھی ڈالیے گا، اور اس میں نیند کی گولیاں بھی ڈالیے گا، اور اس میں اینٹی ڈپریسنٹ ٹیبلٹس بھی ڈالیے گا. بٹ پلیز انڈرسٹینڈ، بائی پولر اینڈ اسکیزوفرینیا جن لوگوں کو ہے، اے ڈی ایچ ڈی تک بھی بات اس میں آ جائے گی، کوئی پرابلم والی بات نہیں ہے. اور او سی ڈی بھی، او سی ڈی والے لوگوں کے لیے بھی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے یہ ویڈیو تریاک ہوگی الحمدللہ، انشاءاللہ تعالی لازم لازم ایسا ہوگا اللہ کے فضل سے. لیکن کچھ بیماریاں سائیکولوجیکل ایسی ہیں جن کو صرف سائیکالوجسٹ سائیکیٹرسٹ ہی ٹھیک کر سکتے ہیں. ان کے لیے جیسے شوگر ہو گئی ہے تو اس کے لیے آپ کو ساری زندگی دوائی لینی پڑتی ہے. اس میں کوئی پرابلم والی بات نہیں ہے، اسے ڈرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ڈسکریج ہونے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. جب ایک بندے کو شوگر ہوگی، اب وہ ساری زندگی ٹیبلٹ لے گا اور اس کے ساتھ وہ پھر آہستہ آہستہ انسولین پہ آ جائے گا، تو اب کیا کرے؟ خودکشی کر لے پھر. سروائیو کرنا ہے نا زندگی میں. تو اللہ تعالیٰ بعض دفعہ آدمی کو ایسی بیماری بھی دیتا ہے جس میں اس کا امتحان ساری زندگی کا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کو چھوڑ دیا گیا ہے. اس کی ذات کو گہرا کیا جاتا ہے، اسے علم حاصل کرنے پر مائل کیا جاتا ہے، سنجیدگی عطا کی جاتی ہے. تو کسی بھی اللہ تعالیٰ کی آزمائش کو، میری آپ سے ریکویسٹ ہے، کسی بھی آزمائش کو مصیبت نہ سمجھیں. کسی مقصد کے لیے آپ کی زندگی میں بھیجی گئی ہے، آپ کو کچھ بتایا جانا مقصود ہے. تو لیکن بات بتانے والی یہ ہے کہ میں نے بھی کہا کہ نیند کی گولیاں، اور میں نے پھر کہا کہ اینٹی ڈپریسنٹس، لیکن حکمت کے ساتھ چھوڑنی ہے، صبر کے ساتھ چلنا ہے. فوری طور پہ کوئی امپلیکیشن اپنی لائف میں کچھ اپلائی نہیں کرنا شروع کر دینا ہے. پہلے نالج کو گین کریں، پہلے اس کو اندر جانے دیں اپنے مائنڈ میں، اس کے بعد انالیسز ہوگا، پھر آپ کسی حتمی نتیجے پر پہنچیں گے. تو دوائی بالکل نہیں چھوڑنی. جو لوگ نیند کی گولی لے رہے ہیں، جو لوگ اینٹی ڈپریسنٹ لے رہے ہیں، اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے چھوڑیں گے، میری ویڈیو دیکھنے کے بعد چھوڑیں گے، لیکن اپنے ڈاکٹر سے ڈسکس کرنے کے بعد چھوڑیں گے. بے شک میری ویڈیو دکھا دیجیے گا، اتنی لمبی پتہ نہیں وہ دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے ہیں، لیکن اس کا ایک آپ خلاصہ ان کو بتا دیجیے گا کہ جی یہ صاحب ہیں اور یہ اس طرح کہہ رہے ہیں. تو اگر ڈاکٹر اچھے ہوں گے تو انشاءاللہ میری بات کو انڈورس کریں گے. اللہ تعالیٰ پہ پورا یقین ہے کہ انڈورس ہی کیا جائے گا. اچھا، اب بات آ گئی ہے ایکیوٹ وڈرال کی. تو جب کوئی عادت چھوڑی ہے، اور فار ایگزامپل نیند کی گولی چھوڑ دی ہے، تو ظاہر ہے اس کو لیتے تھے تو نیند آتی تھی، تو اس کو چھوڑیں گے تو ٹراما آئے گا، مائنڈ جو انسان سو نہیں پائے گا. اسی طریقے سے ایک آدمی ڈرنک کرتا ہے، اب وہ اگر ڈرنک ڈیلی کر رہا ہے اور پتہ نہیں کتنے عرصے سے کر رہا ہے تو اس کی تو فطرت بن گئی ہے. تو جب وہ اس کو چھوڑے گا تو ایک شدید ترین اس کو صدمہ آئے گا، وہ اس کی نفسیات کو تہہ و بالا کر کے رکھ دے گا. دو طریقے ہوتے ہیں چھوڑنے کے. ایک طریقہ ہوتا ہے کولڈ ٹرکی کا، ایک طریقہ ہوتا ہے ٹیپرنگ کا. کولڈ ٹرکی کا مطلب یہ ہے کہ آنن فانن چھوڑنا ہے، ابھی چھوڑنا ہے، اسی وقت چھوڑنا ہے، جتنی بھی ڈوز لی جا رہی ہے، جو بھی جتنی بھی دیر ہو گئی ہے، بس سوچ لیا ہے تو چھوڑ دیا ہے. اس میں تکلیف بہت زیادہ ہے، لیکن عرصہ اس تکلیف کا تھوڑا سا کم ہے، اور اس میں ایجوکیشن اور اس میں انڈرسٹینڈنگ اور وزڈم بہت بڑا ہے. یہ دوسرا طریقہ جو ٹیپرنگ کا ہے، اس میں آہستہ آہستہ چھوڑا جاتا ہے. سارا کچھ بتاؤں گا، ساتھ ساتھ چلتے رہیے، ان شاء اللہ تعالیٰ معاملات سلجھ جائیں گے اور آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. تو ایکیوٹ جو کولڈ ٹرکی ہوتا ہے اس میں فوراً چھوڑ دیا جاتا ہے، اور جو ٹیپر ہے اس میں بڑی مصلیت کے ساتھ آہستہ آہستہ کر کے چھوڑا جاتا ہے. تو ہم مثال کے طور پہ اب رکھیں گے، ڈرنک کو تو مناسب نہیں لگتا. اور موویز کا بھی میں نے ذکر کر دیا، جو لوگ سمجھدار ہیں ان کو سمجھ آ گئی ہوگی، وہ اپنے اپنے پرسپیکٹیو کے حساب سے اب آگے اس ویڈیو کو دیکھیں گے. تو ہم مثال کے طور پہ لے کے چلیں گے نیند کی گولی کو، لیکن میں اویئر کر رہا ہوں کہ ہر بری عادت، کوئی بھی گناہ، کوئی بھی غم، کوئی بھی ڈپریشن، کوئی بھی انگزائٹی، کوئی بھی سٹریس،
زندگی کا بڑے سے بڑا روگ